بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان برقیاروق ایپیسوڈ 1۔ سلطان برقیاروق عالمی اسلام کے فرزند عظیم سلطان الپ ارسلان کا پوتا اور ملت اسلامیہ کے موسن اور رجل عظیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے نہ صرف خلافت بغداد کو تقویت بخشی بلکہ بنی بویا سے اس کی جان چھڑائی جو خلیفہ پر عذاب کی صورت میں حاوی تھے، اور خلیفہ بغداد ہر کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھا۔ سلجوقی سلطانوں کا دور وہ سنہری دور تھا کہ انہوں نے ایک طرف صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر ان کی عسکری طاقت کی کمر توڑ دی، تو دوسری طرف ان کی عظمت، اسلام سے ان کی محبت اور ان کی قوت دیکھتے ہوئے وحشی منگولوں کو کبھی جرأت و جسارت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں، اس لیے کہ سلجوقی اپنا دفاع کرنا جانتے تھے۔ سلطان برقیاروق کو ساری زندگی دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک اندرونی بغاوتیں اور شورشیں جو خود ان کے بائی کھڑے کر رہے تھے، اور دوسری باطنی قوتیں جو مسلمانوں کی عظمت کو زنگ آلود کرنے کے درپے تھیں۔ یہ داستان انشاءاللہ آپ کے علمی ذخیرے میں یقیناً اضافے کا باعث ہوگا۔ ہجری 486 کی سرد ٹھٹری ہوئی رات بڑی تیزی کے ساتھ شہر سے گلے ملنے کو بھاگی جا رہی تھی۔ ایسے میں گہری رات کی تاریکی میں چند سوار اپنے گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ انداز میں دوڑا رہے تھے جو شاہراہ دریائے جیہون کی طرف سے آتی ہوئی وہاں سے نیشاپور سبزوار کے نواح سے گزرتی ہوئی اصفہان کی طرف چلی گئی تھی۔ اصفہان شہر سے چند فرلانگ دور کچھ مسلح جوان رک گئے، شاید انہوں نے یہ سارا معاملہ پہلے سے طے کر لیا تھا۔ صرف 3 سوار اصفہان شہر کی طرف بڑھے تھے۔ ان 3 سواروں میں سے ایک کا نام ایاز بن سیف الدین، دوسرے کا نام چکرمش بن صالح اور تیسرے کا نام برسک بن برسک تھا۔ یہ تینوں وہاں رکنے والے مسلح ساتھیوں سے صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر ایک اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مسلح جوان یہی کڑے رہیں، ہم تینوں اصفہان شہر کی طرف بڑھیں اور سلطان برقیاروق کو اصفہان کے زندان سے نکال کر یہاں لانے کا اہتمام کریں؟ ان سب کا سرکردہ ایاز بن سیف الدین ہی تھا، جس کی بنا پر اس سے مشورہ کیا گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے باپ کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے کیونکہ قتل کر دیا تھا، لہٰذا ایاز کی پرورش نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے سلطان برقیاروق کی ماں زبیدہ نے کی تھی۔ بہرحال آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ تینوں سوار اپنے ساتھ ایک خالی گھوڑا لے کر بڑی تیزی سے اصفہان شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے۔ فصیل سے اتنے فاصلے پر جا کر وہ رک گئے کہ اگر فصیل سے کوئی تیر چلایا جائے تو ان تک نہ پہنچے۔ وہاں رکنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ایاز بن سیف الدین نے اپنی کمان سیدھی کی اور جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر اس نے اس انداز سے چلایا تھا کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ جلتے پروں کا وہ تیر اصفہان کی فصیل کے اوپر سے کسی نے مشرق کی جانب چلایا ہے۔ جلتے پروں کا تیر چلانے کے بعد ایاز بن سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھی برسک بن برسک اور چکرمش بن صالح بالکل خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ فضاؤں کے اندر جلتے ہوئے تیر کے بلند ہونے کے چند ہی لمحوں بعد رسیوں کی ایک سیڑھی اصفہان شہر کے مشرق کے دروازے کے قریب نیچے گرائی گئی۔ اس کے بعد کچھ مسلح جوان فصیل کے اوپر کھڑے رہے۔ صرف ایک شخص نیچے اترا تھا جو رات کی تاریکی میں ایک خیولے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ نیچے اترنے والا جب اپنے پاؤں زمین پر جما چکا تب فصیل پر کھڑے لوگوں نے رسیوں کی سیڑھی پھینک دی تھی، یہاں تک کہ جو رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے زمین پر اترا تھا وہ بڑی تیزی سے اس سمت پڑا جہاں ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی ایک خالی گھوڑا لیے کھڑے تھے۔ ان کی طرف بڑھنے والا سلطان برقیاروق ہی تھا۔ سلطان برقیاروق جب ان تینوں کے قریب گیا تب وہ تینوں اپنے گھوڑوں کی طرف گئے۔ سلطان برقیاروق آگے بڑھا، پہلے ایاز بن سیف الدین سے گلے ملا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر اسی طرح چکرمش اور برسک بن برسک سے ملا۔ اس کے بعد سلطان برقیاروق خالی گھوڑے پر سوار ہوا۔ چکرمش اور برسک بن برسک اپنی ننگی تلواریں لیے آگے ہو لیے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے سلطان رہا اور سلطان کے پیچھے اپنی برہنہ تلوار فضا میں بلند کیے ایاز بن سیف الدین تھا۔ اس طرح چاروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اس سمت سرپٹ دوڑا دیا تھا جہاں وہ اپنے مسلح جوانوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ دراصل سلطان برقیاروق سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی کے جب نظام الملک توسی کو حسن بن صباح کی فدائیوں نے قتل کر دیا تو سلطان ملک شاہ سلجوقی بغداد کی طرف بڑھا۔ ہجری 485 میں وہ بغداد میں داخل ہوا۔
اس موقع پر اس کی بیوی میں سے ترکان خاتون اس کے ساتھ ہی تھی، جسے تاریخ کی اوراق میں ترکان خاتون جلالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وقت کی ستم ظریفی اور مسلمانوں کی بدقسمتی کے بغداد میں داخل ہونے کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی بیمار ہوا اور ہجری 485 میں انتقال کر گیا۔ جب تک سلطان ملک شاہ سلجوقی زندہ رہا، نہ کسی صلیبی کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوئی اور نہ ہی شمال کے ویشی منگولوں اور تاتاریوں میں اتنی ہمت تھی کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں، حالانکہ سلطان ملک شاہ کی سلطنت ان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے وقت اس کی بیوی ترکان خاتون سلطان کے ساتھ بغداد میں موجود تھی۔ سلطان سے اس خاتون کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام محمود تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون نے مصلحتاً سلطان کی موت کو چھپایا اور اس کی لاش لیے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان کے امراء میں سے تاج الملک وغیرہ اور کچھ دیگر امراء اس کے ہم رکاب تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اور سرکردہ رئیس اور امیر کربوغا جو بعد کے دور میں والی موصل ہوا، وہ بھی ترکان خاتون سے آن ملا تھا۔ اس موقع پر ترکان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی انگوٹھی امیر کربوغا کو دے کر والی قلعہ اصفہان کے پاس بھیجا۔ اصفہان کے قلعہ دار نے سلطان کی انگوٹھی دے کر قلعے کی کنجیاں کربوغا کو دے دیں۔ کربوغا نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ترکان خاتون بھی اصفہان آن پہنچی۔ اس نے اصفہان میں آتے ہی بڑے بڑے امراء اور سالاروں کو خوب نوازا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نابالغ بیٹے محمود کی تخت نشینی کی تیاری کی اور لوگوں سے اس کے سلطان ہونے کی بیعت لے لی۔ محمود کی بیعت لینے کے بعد ترکان خاتون نے عباسی خلیفہ بغداد کی خدمت میں درخواست کی کہ اس کے بیٹے محمود کی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد باضابطہ تخت نشینی ہو گئی ہے اور اراکین سلطنت نے اس کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا خطبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس شرط سے اس معاملے کی منظوری دی کہ محمود ابھی نابالغ ہے، اس کی نابالغی تک ترکان خاتون کا ایک امیر انز امور سلطنت کا نگران اور منظم رہے گا، جبکہ دوسرا امیر مجدد الملک اعمال کے تقرر و تنزل کا مختار ہوگا۔ ترکان خاتون یعنی محمود کی ماں شاید ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرتی، پر اس موقع پر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلیفہ کا پیغام لے کر گئے تھے، ترکان خاتون کو سمجھایا کہ شرعاً تمہارا لڑکا نابالغی کی وجہ سے حکومت اور سلطنت کی باغ دوڑ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اگر تم ان شرائط کو قبول نہ کرو گی تو سلطان ملک شاہ کا دوسرا لڑکا تخت نشین کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ترکان خاتون نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور اس طرح اس کے بیٹے کو سلطان تسلیم کر لیا گیا اور اس کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا۔ جب ترکان خاتون اس سارے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے برقیارو کو گرفتار کر کے اصفہان کے زندان میں بند کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد اس کی سلطنت کی یہ عجیب حالت تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جو بڑا پایہ کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت کا سکہ چین سے شام تک اور اقصائے شام سے یمن تک چلتا تھا، اس کے علاوہ رومن حکمران اسے جزیہ دیتے تھے اور بڑی بڑی حکومتیں اس کا نام سن کر لرز جاتی تھیں۔ جہاں تک سلطان برقیاروق کا تعلق ہے تو برقیاروق سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام زبیدہ تھا جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چچا یاقوتی بن داؤد کی بیٹی تھی۔ برقیاروق کی گرفتاری پر اس کی ماں زبیدہ نے اپنے سالاروں اور امراء سے مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی کے حمایتی اور حامی تھے۔ ان سب نے ترکان خاتون کے مقابلے میں زبیدہ خاتون اور اس کے بیٹے برقیاروق کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ چنانچہ یہ عزم کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ سلطان برقیاروق کو اصفہان کے زندان سے نکالا جائے اور اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا جائے۔ ترکان خاتون کی بدقسمتی کے جس وقت اصفہان کے زندان سے برقیاروق کو نکالا جا رہا تھا، اس وقت وہ اپنے بیٹے محمود اور کچھ دوستوں کے ساتھ بغداد کی طرف گئی ہوئی تھی، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں برقیاروق کے حامیوں نے برقیاروق کو زندان سے نکال لیا۔ برقیاروق کو زندان سے نکالنے کے بعد امیر ایاز بن سیف الدین اپنے ساتھیوں اور مسلح جوانوں کے ساتھ برقیاروق کو اپنے شہر کی طرف لے گیا۔ وہاں اس کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ترکمان خاتون جو اپنے بیٹے محمود کے ساتھ بغداد میں تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس خبر کو سن کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ بغداد سے اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر اور اپنے لشکر کے سالار تاج الملک کو اپنی طاقت اور قوت مجتمع کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال ترکان خاتون اصفہان پہنچی اور بڑی تیزی سے اس نے دوبارہ برقیاروق پر حملہ آور ہونے، اسے گرفتار کر کے اس کا خاتمہ کرنے کی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔
دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان برقیاروق کو اصفہان کے زندان سے نکال لیا گیا ہے تو وہ سلطان کے گرد جمع ہونے لگے، اس لیے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد وہ سب سے زیادہ اس کے بیٹے برقیاروق ہی کو پسند کرتے تھے۔ اس طرح امیر ایاز بن سیف الدین اور اس کے ساتھی سلطان برقیاروق کو لے کر رے کی طرف بڑھے اور رے شہر تک پہنچتے پہنچتے سلطان برقیاروق کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ رے شہر کا حاکم ان دنوں ارغش نظامی تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لوگ برقیاروق سے بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کر رہے ہیں اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے سرگردان لشکری اور سالار بھی سلطان برقیاروق کے پاس جمع ہو گئے ہیں، تب ارغش نظامی نے بھی سلطان برقیاروق کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے پاس اس وقت جو لشکر تھا اس لشکر کے ساتھ ارغش نظامی سلطان برقیاروق کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ارغش نظامی کے مل جانے سے سلطان برقیاروق کی قوت میں اضافہ ہوا، لہذا سب سے پہلے اس نے رے شہر پر قبضہ کیا۔ اپنی ماں اور دوسرے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اس نے رے شہر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے انتہائی اہم قلعے کی طرف بڑھا جس کا نام تبرک تھا اور جس سے سلطان برقیاروق بڑے فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے سلطان برقیاروق اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس سمت بڑھا تھا۔ تبرک شہر اور اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر سلطان برقیاروق نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، جبکہ تبرک کا حاکم اور قلعہ دار پہلے ہی اپنی لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر سلطان برقیاروق کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان برقیاروق چاہتا تو آتے ہی تبرک کے حاکم اور قلعہ دار پر حملہ آور ہوتا اور یقینی طور پر اسے اپنے سامنے زیر کر کے تبرک پر قبضہ کر لیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل سلطان برقیاروق تبرک شہر اور قلعہ صلح صفائی سے زیر کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان کے لشکر نے پڑاؤ کر لیا تب سلطان نے اپنے بھائی سنجر کے علاوہ اپنے بڑے سالاروں میں سے ایاز بن سیف الدین، چکرمش بن صالح، سکمان بن ارسک اور برسک بن برسک کے علاوہ دیگر بڑے سالاروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب یہ سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سب سے پہلی بات جو میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دونوں طرف مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تبرک کا قلعہ دار بڑا مانوی اور ہٹ درم ہے۔ میں چاہتا تو آتے ہی اس پر حملہ آور ہو کر جنگ کا فیصلہ کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے معاملات صلح صفائی سے طے ہونے چاہیے۔ میں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے ایک سفیر کو تبرک کے قلعہ کی طرف روانہ کروں، یہ اس سے جا کر صلح صفائی کی بات کرے، بالکل نرم رویہ رکھے اور اسے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے کہ چونکہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے مجھے اپنا سلطان تسلیم کر لیا ہے اور تبرک کا قلعہ کیونکہ میری عملداری میں آتا ہے، لہذا تبرک کے والی اور قلعہ دار کو میرا مطیع اور فرمان بردار ہونا چاہیے۔ اگر وہ اطاعت شعاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقیاروق رکا، اور جب اس نے اپنے سالاروں سے اس تجویز سے متعلق گفتگو کی تو سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے سالار کو سفیر بنا کر تبرک کے حاکم اور قلعہ دار کی طرف روانہ کیا۔ وہ سفیر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سفید علم لہراتا ہوا تبرک کے قلعہ دار کی لشکر کی طرف گیا اور تبرک کے قلعہ دار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ 4 مسلح جوان سلطان کے سفیر اور اس کے دونوں ساتھیوں کو تبرک کے قلعہ دار کے خیمے میں لے گئے جو اس کے پڑاؤ کے پشتی حصے میں نصب تھا۔ سلطان کے تینوں قاصد تبرک کے قلعہ دار کے خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر قلعہ دار اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے سلطان کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ تب تبرک کے قلعہ دار نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ تمہیں برقیاروق نے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ سلطان کے سالار نے ان الفاظ کو ناپسند کیا تھا اور قلعہ دار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برقیاروق نہیں، سلطان برقیاروق کہو۔ قلعہ دار کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، جب میں اسے سلطان تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر میں برقیاروق ہی کہوں گا۔ سلطان برقیاروق کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بس تم یہ کہو، تم کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس سالار نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، دیکھو دونوں طرف مسلمان ہیں، اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ سلطان برقیاروق کی سب بیعت کر چکے ہیں، اب وہ اپنے باپ ملک شاہ سلجوقی کے بعد مسلمانوں کے سلطان ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت لازم ہے۔
سلطان کا سالار جب خاموش ہوا تب قلعہ دار جٹ سے بولا، کسی نے اس کی سلطان ہونے کی بیعت نہیں کی۔ سلطان ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون جلالیہ اور اس کا بیٹا محمود اس کے بدترین دشمن ہیں، اور تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ لوگ تو ترکان خاتون کے بیٹے محمود کو بھی اپنا سلطان تسلیم کر چکے ہیں، اور خلیفہ بغداد نے اس کی تصدیق بھی کر رکھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ برقیارو کے ساتھ اس کا کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں ہے۔ سفیر پھر کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جس طرح محمود کے ساتھ اس کی ماں ترکان خاتون ہے، اس طرح برقیارو کے ساتھ اس کی ماں زبیدہ ہے، اور پھر برقیارو کا بھائی سنجر بھی اس کے ساتھ ہے، اور ہر طرح سے اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا بھائی محمد بھی برقیارو کے زیر سایہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیر رکا، پھر دوبارہ قلعہ دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ، اگر مسلمانوں کے یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو کئی بھوٹ لگی ٹہنیاں آگ و خاک کا شکار ہو جائیں گی۔ کالے مکرو سائے بڑی بڑی خواہشوں کو جنم دیں گے، اور یہ بھی لازم ہے کہ سلطان برقیاروق تمہیں جھکائے اور اپنا مطیع اور فرمان بردار بنائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان کا سفیر جب دم لینے کے لیے رکا تب قلعہ دار بڑے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر برقیاروق نے ہماری انا کی شکستگی، بے آبروئی کا ہیجان، آفتوں کا سیل کرب کی منزل بننے کی کوشش کی تو وہ تبرک نام کے اس قلعے کے باہر اپنے لیے سلگتی جلتی دوپہر کا سما دیکھے گا۔ ہم اس کے لیے فطرت کے منفی عمل کی طرح حرکت میں آئیں گے، زمین کو اس کے لیے جہنم سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ میری طرف سے واپس جا کر برقیارو کو یہ پیغام دینا کہ اس کی لشکریوں کی تعمیر و تعظیم کے علاوہ اس کی اپنے اعضاء و جوارے کی تنظیم ہم برباد، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ قلعہ دار جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سالار کسی قدر اکڑے اکڑے لہجے میں کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنی کس قوت اور کس طاقت کے بلبوتے پر ایسی گفتگو کر رہے ہو۔ دیکھو، ابھی وقت ہے، بربادی عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے، اگر اسے ٹالا نہ گیا تو یاد رکھنا تبرک اور اس کے نواح میں دلہنوں کی طرح گنگناتی فصلوں کے سنہرے گیت، ہریالی سے اٹی وادیاں، دھان کی بالیاں، پرندوں کی ڈھاریں بے منزل ہو جائیں گی۔ ہماری تمہاری بہتری، ملت کی بلائی اور مسلم امہ کی فلاح اسی میں ہے کہ مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں نہ ٹکرائیں، بلکہ صلح صفائی سے گفتگو کر کے جس طرح دوسرے لوگ سلطان برقیارو کو اپنا سلطان تسلیم کر رہے ہیں، اسی طرح تم بھی تسلیم کر کے سلطان کے فرمانبردار ہونے کا اعلان کر دو۔ قلعہ دار نے کھا جانے والے انداز میں سلطان کے سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں ایسا کر لوں؟ تم برقیارو کی طرف سے ایک سفیر اور قاصد بن کر آئے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح تم نے مجھ سے گفتگو کی ہے اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ سلطان کا سالار اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نہایت مایوسی سے قلعہ دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے سلطان کا پیغام تم تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی تھی اس ذمہ داری سے میں عہدہ برآ ہو چکا ہوں۔ اب تم جانو، تمہاری طاقت، تمہاری قوت اور تمہارا مستقبل، اور ان سب باتوں کا فیصلہ آج ہی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قلعہ دار کے لشکر سے نکل کر اپنی لشکر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلطان برقیارو اور اس کے سالار اپنے پڑاؤ کے آگے قاصدوں کی واپسی ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ واپس در آئے تو سلطان نے بڑی بیتابی اور بے چینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا نتیجہ لے کر آئے ہو؟ اس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، تبرک کا قلعہ دار بڑا مغرور اور تکبر کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ گمنڈ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے شاید ہمارے لشکر کی تعداد دیکھتے ہوئے یہ گمان کر لیا ہے کہ فتح اور کامیابی اسی کی ہے، اس بنا پر وہ اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو سلطان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد سالار نے جو گفتگو قلعہ دار سے ہوئی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ سلطان کا سالار جب خاموش ہوا تب سلطان برقیاروق نے جواب طلب سے انداز میں اپنے دائیں پہلو میں کھڑے اپنے سب سے اہم اور پسندیدہ سالار ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا۔ سلطان منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے ایاز بن سیف الدین سے کچھ جاننا چاہا تھا۔ سلطان کے اس طرح دیکھنے پر ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، قلعہ دار کی اس گفتگو کا نتیجہ صرف جنگ ہے۔ اس کے بعد برقیاروق نے جب باری باری اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا تب انہوں نے بھی ایاز بن سیف الدین کی تائید کی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلطان نے پھر ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر لشکر کو استوار کرو، صفیں درست کرنا شروع کرو۔
یہ حکم ملنا تھا کہ لشکر کو استوار کیا جانے لگا، صفیں درست ہونے لگی۔ دوسری طرف قلعہ دار نے جب دیکھا کہ سلطان برقیاروق اب جنگ کی طرح ڈالنے لگا ہے تو اس نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو گئیں تب سالار ایک بار پھر اپنے لشکر کے سامنے سلطان برقیاروق کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین جو اپنی عمر کے لحاظ سے ابھی بالکل نوجوان تھا، سلطان سے قریب ہوا۔ سلطان برقیاروق ہر صورت ہر حال میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ دراصل ایاز بن سیف الدین کی ماں پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کے باپ کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے امراء میں سے ایک تھا، اور اس کے بعد سلطان برقیاروق کی ماں زبیدہ نے ایاز بن سیف الدین کی نگہبانی اور دیکھ بھال اپنے بیٹوں کی طرح کی تھی۔ اس بنا پر ایاز بن سیف الدین کو سلطان برقیاروق سے ایک عقیدت اور ارادت مندی تھی، اور سلطان برقیاروق ایاز بن سیف الدین سے بے پناہ چاہت اور محبت رکھتا تھا۔